ناظرین، آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے، لیکن ایک اور لفظ آج کے مختصر فیصلے کے اندر تھا، وہ یہ تھا کہ ووٹ کی رازداری حتمی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اب اگلے جو جیسے ہی فیصلہ آیا ہے، اپوزیشن اور مطلب لے رہی ہے، حکومت اور مطلب لے رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ الیکشن کمیشن کیا واقعی سیکرٹ بیلٹ کا جو معاملہ پہلے تھا اسی کو برقرار رکھنا ہے، ٹیکنالوجی لے کر آنی ہے، تو کیا اس کو جو سیکریسی ہے وہ حتمی نہیں، دائمی نہیں ہو سکتی، اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ اگلے آنے والے دنوں میں جو کل کا دن ہے خاص طور پر اس میں بہت زیادہ بات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تو آج پہنچ بھی گئے الیکشن کمیشن، انہوں نے آج کے فیصلے سے متعلق الیکشن کمیشن سے بات بھی کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے بنیادی طور پر جو نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے طریقہ کار رائج ہے اور جس طرح سے پہلے سیکرٹ بیلٹ کا اور وہی بیلٹ پیپر جو پہلے استعمال ہوتا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ ایک اسمبلی میں تو بہرحال معاملات کلیئر ہو چکے پنجاب کی، اب مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے میں آفر کیا گیا کہ جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی سیٹوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے کہ جس کی جتنی سیٹس بنتی ہیں اس کو دے دی جائے، وہی طریقہ کار، لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں ہو پایا ہے۔ یہی بات اب بلوچستان میں بھی چل رہی ہے، وہاں پر معاملات کلیئر ہوتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اکثریت میں جماعت ہے، سندھ کے اندر حکومت میں ہے، انہوں نے رابطہ کیا متحدہ قومی موومنٹ سے جو اتحادی جماعت حکومت کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے اب کہا ہے کہ وہ حکومتی جماعت کو ہی مرکز میں ووٹ دیں گے اور اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے سیٹوں کے لیے بہرحال وہ مقابلہ سندھ کے اندر کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے اہم مقابلہ جسے گردانا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر جو ہوگا، یعنی اسلام آباد کی سیٹ پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے درمیان، اس میں اب سیکرٹ بیلٹ میں نمبر گیم سامنے آتی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، یا واقعی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس پر بار بار اپوزیشن بات کر رہی ہے کہ خود حکومت اور اتحادیوں کے ووٹ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن بھی کیا ہے رانا احسان افضل صاحب، مسلم نون کے رہنما۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائق عثمانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، شائق عثمانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کو، جو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا صدارتی ریفرنس تھا، اس پر بھی بات کریں گے کہ صدارتی ریفرنس ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن سر یہ اس مختصر فیصلے سے متعلق تھوڑی سی تشریح آپ کیجئے گا کہ یہ اوپن بیلٹ بھی ہوگا لیکن ووٹ کی جو رازداری ہے وہ حتمی نہیں ہے، سیکریسی نہیں ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ سیکرٹ بیلٹ مطلب وہ تو جب ایک دفعہ ہو گیا تو پھر وہ سیکرٹ ہی رہنا چاہیے نا؟ نہیں دیکھیے، آئی تھنک آپ لوگ اس کو جنرلی سب مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے جی، اور آرٹیکل 226 میں وہ سیکرٹ بیلٹ کا ذکر ہے۔ سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ یہ پرنسپل ایکسپٹ کر لیا کورٹ نے۔ اس کے بعد کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سیکریسی جو ہے پرماننٹ تو نہیں رہتی۔ الیکشن میں ایک دفعہ الیکشن ہو گئے، 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد کسی کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا کس نے کس کو ووٹ دیا۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ اور دوسری آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنی ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں وہ 20 سال کے بعد ویسے ہی وہ پریس کو دے دی جاتی ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی۔ تو یہاں تک کہ فوج کی ڈاکیومنٹس بھی ہوتی ہیں، وہ بھی 20-25 سال کے بعد وہ اوپن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو پرماننسی تو کوئی نہیں ہے نا سیکریسی میں، لیکن پرماننسی صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو ووٹ ڈالے گا اس کا جو اس کا ممبر ہے اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے کہ نہیں دیا۔ یہ سیکریسی ہے اور یہ برقرار رہے گی، چونکہ کورٹ نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ الیکشن 226 کے تحت ہو۔ سب جو آج اٹارنی جنرل میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن میں قابل شناخت بیلٹ پیپر کا کہہ دیا ہے، تو یہ اس کا مطلب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پھر 4 سال 10 سال یا جتنے بھی اس الیکشن کے بعد کی چیزیں ہوں گی جس کو بودر بھی نہیں کیا جا رہا تھا، تو پھر یہ فوری طور پر تو یہ قابل شناخت نہیں ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق؟ اگر ہوں گے تو وہ آرٹیکل 226 کے خلاف ہوں گے اور یقیناً وہ چیلنج ہو جائے گا اور پھر الیکشن رک جائے گا۔
صحیح. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سر یہ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بھی کوئی ہونا چاہیے تو نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. میں شامل گفتگو کروں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل دلائل دیتی رہی, جو وکلاء تھے, جو آپ کے ممبران تھے بیرسٹر عامر حسن صاحب کے اس حوالے سے, لیکن اوپن بیلٹ کا فیصلہ پارلیمان کا تھا, پارلیمان ہی کرے گی, آئین میں ہو جائے گا تو اس کے بعد ہو جائے گا, لیکن وعدہ آپ لوگوں کا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. آج آپ کی جماعت تھی اس اوپن بیلٹ کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آئی مسلسل 1 مہینے سے. تو یہ اب آپ کی باری تھی تو آپ نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کر لی. جب آپ کو اچھا لگ رہا تھا 2006 میں COD میں, تب آپ نے اس شک کو بھی اس کے اندر رکھا. یہ حکومت کہتی ہے کہ خود دونوں جماعتیں بات کر کے خود دونوں اس کے مخالف ہو گئی ہیں. تضاد کر لیا اپنی ہی باتوں میں آپ لوگوں نے. بہت شکریہ جی مدثر صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی خالق جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آئین میں رکھا ہے, اور آج عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہوں گی. اب اگر ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے COD میں, اگر کوئی بات کی ہے COD میں, تو اس طرح نہیں ہے, بعد میں ہم نے بات کی ہے, 2015 میں آیا تھا, کمیٹی آف دا ہول میں بھی یہ ایشو آیا تھا, پہ اوپن بیلٹ پہ ہوگا, لیکن اس کے لیے اتفاق رائے قائم کرنا ہے پارلیمان کے اندر, اور پارلیمان کی جماعتوں نے, اور پارلیمان نے 2/3 اکثریت میں کرنا ہے. اب ہم نے کوئی بات, ہم نے تو باتیں بہت سی کی ہوئی ہیں, ہم نے حکومت کو سارا, اگر ہمارے منشور پہ عمل کرنا ہے تو آئے حکومت بیٹھے, آج سے شروع کرے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اوپر عمل کرنا, PDM کے منشور کے اوپر عمل کرنا, تو پھر اس شک پہ بھی عمل کر لیتے ہیں. یہ جو انہیں اوپن بیلٹ کا بڑا شوق ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اس حکومت نے تذلیل کیا اداروں کی, ریفرنس بھیج کے صدر مملکت جو خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس نے پارلیمان کا جو بنیادی مقصد ہے قانون سازی, اس سے انکار کیا, ادھر ریفرنس بھیجا اور ادھر آرڈیننس جاری کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صدر مملکت اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ یہ سودے پہ رہ سکے. دوسری بات ہے, پہلے اس صدر مملکت نے ایک ریفرنس بھیجا تھا ایک معتبر جج کے خلاف, وہ بھی مسترد کر دیا گیا. تو کیا ایسا صدر ریاست کا سربراہ رہ سکتا ہے جو کبھی آئینی ایک ادارے عدلیہ کے خلاف عملہ آور ہو, اور اپنے دوسرے ریفرنس میں سب سے معتبر ادارے پارلیمان کے خلاف عملہ آور ہو, اور وہ حکومت جس کی سفارش پہ یہ دونوں کام کیے گئے ہوں اور سپریم کورٹ نے دونوں ریفرنس مسترد کر دیے ہوں, کیا وہ حکومت اور صدر رہ سکتے ہیں؟ اب حیران کن بات یہ ہے کہ آپ چلے گئے. سوال میرا بیرسٹر عامر حسن صاحب یہیں پر ہے, آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے وکیل ہیں, پریکٹسنگ لائر ہیں, لیکن سر آرڈیننس جاری کرنا اور ریفرنس بھیجنا صدر کی جانب سے, کیا یہ دونوں غیر آئینی کام ہیں؟ دونوں جس طرح سے کیے گئے ہیں وہ غیر آئینی کام ہے. جہاں پہ آئین کی شک واضح ہے, اور 226 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے. دیکھیے تشریح کے لیے آپ آئینی شک وہ بھیجتے ہیں جہاں پہ کوئی ابہام ہو. جسٹس شائق صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے سینئر ہیں, جہاں پہ ابہام ہوگا تو سپریم کورٹ کے, اور آج یہی جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ اسے انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے, اس ریفرنس کو کیا جائے واپس. تو اس کا مطلب ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئینی طور پہ پریزیڈنٹ کو اختیار ہے ریفرنس بھیجنے کا, لیکن ہر بات پہ ریفرنس بھیجے گا. بالکل صحیح ہے. اگر صدر آئین کی کھلی, میں شائق عثمانی صاحب کی بھی رائے لوں گا بیرسٹر صاحب کے اس پہ, ریفرنس پہ ریفرنس جو جا رہا ہے, آرڈیننس پر آرڈیننس ہو رہا ہے, یہ کیا پارلیمان کے ہوتے ہوئے ان کی چیزیں ہونی چاہیے؟ لیکن اس سے پہلے رانا احسان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی جیت ہوگی ہے. رانا صاحب آج کے جو معاملات ہیں, لیکن سیکرٹ بیلٹنگ کا معاملہ تو وہیں ہے, تو پھر یہ جیت کس کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی, آپ لوگوں کی جو اپوزیشن میں موجود ہیں جو کہہ رہے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی اب الیکشن ہو؟ دیکھیں یہ جو جیت ہے یہ آئین کی جیت ہے, کیونکہ الیکشن آئین کے مطابق ہوگا. اور اس کو اگر آپ نے سمرائز کرنا ہے تو جس طرح ابھی یہ بتا رہے تھے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے بڑے اچھے طریقے سے لکھا کہ یہ دس از ناٹ اے کوسچن آف لا انڈر دا آرٹیکل آف 186, اور ہم اس ریفرنس کو جو ہے وہ ان آنسرڈ واپس بھیجتے ہیں. تو یہ اگر کسی کی جیت ہوئی ہے تو وہ آئین کی جیت ہوئی ہے, اور ملک کا وقت ضائع کیا گیا کہ ایک غیر ضروری بحث جو ہے اس کو کرتے رہے, اور جہاں جو فورم تھا, اصل فورم جو پارلیمنٹ تھی الیکشن ریفارمز کے لیے, وہاں کوئی کارکردگی نہیں کی گئی, وہاں کوئی محنت نہیں کی گئی, وہاں کوئی کنسنسس بلڈنگ کی کوشش نہیں کی گئی. اور اس پورا یہ وقت ضائع کرنے کے بعد
नतीजा वही आया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा। अब उसको वो ठीक, ट्विस्ट अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं कि आइन की जीत है और आइन की जीत के मुताबिक ये तमाम तर चीज़ें होंगी।